بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خاتم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جو مہمان میرے ساتھ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لالہ عزت خان ہیں، گہری نظر بھی رکھتے ہیں۔ آپ یقین مانیے سٹوری ہور کرنے کا ہوتی ہے، لیکن صبح جاگتے ہیں تو ایک سی ڈی کی سٹوری سامنے پڑی ہوتی ہے، بہت بڑی سٹوری ہے، اس میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن جو غریب آدمی، عام آدمی پیٹ رہا تھا کہ ملک کس جگہ پہ جا رہا ہے، تو ہمارے وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہو نہیں رہا، ڈیفالٹر ہو نہیں رہا، بلکہ ہو گیا ہے، تو پھر دیر کس چیز کی ہے جی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلانا کلب بیچ دیں۔ کیوں بیچ دیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں بیچ دیں؟ پی آئی اے کھا گئے ہیں، پاکستان ریلوے کھا گئے ہیں، سٹیل مل کھا گئے ہیں، یہ اسلام آباد بھی کھا گئے ہیں۔ اس میں بعد میں ایک سٹوری کروں گا وہ کیسے کھا گئے ہیں، بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام لالا شکریہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ملک صاحب، آپ کے انتہائی شکر گزار اور مشکور بھی ہو، اور بڑا دکھ بھری سٹوری ہے، اور ٹائم آپ کا اتنا ہوتا نہیں، ٹائم قیمتی ہے۔ بہرحال جو تھوڑا ناقص سمجھ میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پھر بعد میں بولنے جاؤں گا۔ جی، سب سے پہلے ہوتا آپ یہ دیکھیں، یعنی اس حکومت کا جو ابھی آئے، جو میں اور آپ نہیں، سارا دنیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ کسی کی مرضی سے آیا، کوئی بیج آ گیا، کوئی امپورٹڈ حکومت ہے۔ ان کو عوام سے، غریب سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، ملک سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ 5 فروری دے کے جو ہمارے نسل اور در نسل ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا شارگ ہے، کشمیر ہمارا وجود کا حصہ ہے، امریکہ والا شارگ بنی ہوئے۔ اس شارگ کا سوال مجھے چاہیے کہ 5 فروری گزر گیا، امریکہ میں کتنا لوگوں نے منائے؟ مجھے جے سالک صاحب نے بھی بتایا ہے، ایک بندے کا، ہمارا بھی یہی معلومات ہے، ہمارا بھی دوست ہے، اس نے مجھے بھی میسج کیا کہ لالا آپ مناسب ٹائم پر، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اکیلا گھوم رہا تھا روڈوں پر، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اکیلا گھوم رہا تھا، کوئی نظر نہیں آتا۔ دیکھو یہ ہمارا تباہی و بربادی ہے۔ رہا تھوڑا بڑا بھائی بھی ہو اختلافات، ابھی وہ بات جو 22 کروڑ عوام کر رہا تھا، لیکن ہمارا آواز نہیں چلتے، لیکن نہیں ہم تو بات کرتے ہیں نا، تو توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے، مطلب اس پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ توہین عدالت بھی اس لیے لگتا ہے ہم کمزور ہے نا، غریب ہے نا، غریب ہے۔ اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو ایک ملک کے اندر فوج کی ہوتی ہوئی، پولیس کی ہوتی ہوئی، پھر یہ ایجنسی کہاں سے آ گیا، یہ اتنا جناب قداور شخصیت کہاں سے آ گیا، جو لاہور میں جناب دیکھو کچے میں، وہ لمبا کہانی ہو جاتے۔ لیکن اس پہ آتے، آپ نے کہا کیوں بیچے؟ پی آئی اے کو نہیں بیچنا چاہیے، ریلوے کو نہیں بیچنا چاہیے، اسٹیل مل کو یہ بیچنے کا نہیں۔ میں آپ کو الفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیل مل ہے یہ ہمیں روس نے گیپ دیا، اور اگر وہ ہم اس کو صحیح استعمال اور چلاتے ہمارا ملک کے لیے پورا تھا، وہ ہم بیچ کے۔ اب آپ کے ملک میں اور ایسے پالتو چیزیں ہیں اور وہ سچ چھپتا نہیں ہے۔ یہ شکر ہے کہ سچ اب اسمبلی کے اندر بڑے قداور شخصیتوں کے نام پر منہ پر آ گیا۔ مجھے پہلی بار مجھے اچھی بات کو اچھا کرنا چاہیے۔ میں خواجہ صاحب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں اب وہ جو محمد افضل صاحب نے تقریر کیا، وہ جو روبینہ صاحب نے تقریر کیا، وہ جو مشتاق صاحب ہمیشہ کرتے، اس کا وجہ یہی ہے میرے بھائی، یہ اسلام آباد ہے۔ ایک طرف تو یہاں پر اسٹیٹ آپیز اور سی ڈی ہے، دیکھو نا ظلم جب حد سے بڑھ جائے نا، لیکن یہاں پر حکومت کے ساتھ عوام کا بھی رول آتے۔ میں چونکہ عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کا بات کرتا ہوں، میں پاکستانی عوام سے بھی چاہوں جو خدا کی قسم آپ کے لیے فیصلہ کن موڑ آ گیا، جیسے حکومت کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کن موڑ ہے، ہمارے لیے بھی ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کرو ہر پارٹی سے، چامنی اٹھ دینا ہی نہیں ہے، اکیلا روڈوں پر پھرو، نام نے جلسے میں جانے، نام نے جلوس میں جانے، کیونکہ آپ بے ایمان ہیں، منافق ہے، اپنے منشور پہ پھر عمل نہیں کرتے۔ نہ کسی نے ہمیں IMF سے چھڑوانے، نہ کسی نے ہمیں خوشحالی دینے، نہ کسی نے مہنگائی کو کم کرنے۔ میرے بھائی بات یہ، میں کسی کا زیادہ دل آزاری نہیں کرتا ہوں، یہ کیونکہ میں نے CDA کا 42 سال سروس ہے، اسلام آباد میں 45 سال سے رہتا ہوں۔ یہاں پہ آپ فیض آباد سے لے کے چک شہزاد تک، یہ جو صرف ترمڑی چوک، میں کہتا ہوں یہ جو آپ کے فارم ہاؤس ہے، صرف اور صرف اس کو بیچ دے۔ پر بیچے کیوں؟ سنو یار، اس لیے بیچے، بات تو سنے نا، کیوں بیچے؟ تو میں یار میرا تیرے جگہ، میں اس لیے بتا رہا ہوں اس کو نہ بیچے، گروی رکھنے تو وہ رکھ دے، کیونکہ وہ کسی سینیٹر کا ہے، وہ کسی سیکٹری کا ہے، وہ کسی جرنیل کا ہے، وہ کسی وزیر کا ہے، کسی میڈیا بڑا پرسن کا ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ آگے جو خواجہ صاحب نے کلب میں کون جاتے ہیں،
क्लब में बड़े जाते हैं बड़े जाते हैं। इन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने कहा कि 1500 एकड़ पे क्लब है और मजे के बाद है कि अगर वो 5 अरब महाना पी दिया हो तो फिर तो ठीक था। उसको 5000 रुपए पी दिया हुआ है। आप मेरे भाई उधर जाएं, हमें मरना नहीं है। यहाँ पे जनाब फारूक लोगारी साहब इस दुनिया से चला गया ना, बड़ा शख्सियत था, उसका फार्म हाउस देखो इन्होंने लीज पर लिया, सैकड़ों रुपए पर लिया, अरबों रुपए की जमीन लीज पर लिया। अच्छा, ये जो हमारे जर्नल साहब रिटायर हो जाते हैं इनको मुराबे मिलते हैं। मेरे भाई बात ये, मैं आपको पूरा पाकिस्तान के लोग आपको सलूट भी करते, आप पे फख्र भी करते। खुदा की कसम, जिस घर में जो बच्चा पैदा होते, अगर ये पाकिस्तान के फौज के लिए हमारा दिल में इज्जत ना होता, हर बच्चा, माँ कहते गरीब हुआ अमीर उसके ख्वाहिश है मेरा बच्चा कप्तान बनेगा, मेरा बच्चा मेजर बनेगा, मेरा बच्चा जर्नल बनेगा। ये डॉक्टर और सियासतदान बाद में आते, ये की इज्जत एहतराम तो है, लेकिन वो जब 2 स्टार लग जाते हैं तो फिर एक बार ज्यादा आगे मैं नहीं बात कर सकता हूँ। फिर बड़े बड़े साफी जो 2-4 मुझे मालूम है, उन्होंने फार्म हाउस लिया। अब फार्म हाउस के जो लीगल तरीका है, फार्म हाउस आपने लेना है, उसमें आपने सब्जी उगाने ताकि ये इस्लामाबाद के लोगों को महंगा शेर ताजी सब्जी मिले। अच्छा, अभी उधर क्या है, वो जनाब 2-4 मुझे मालूम है, खुशनूद अली खान ने जनाब एक बहुत बड़ा शानदार लिया, ये साफी है, आगे मेहताब साहब ने लिया हुआ है जी, आगे दुनिया का सेनेटर ने। अच्छा, कहने का मेरा मकसद यही है कि जब एक खानादान है, हम एक खानादान है ना पाकिस्तानी, हम जितने भी खानादान है, यानी जब पर हमारा इंडिया के साथ मामला आ जाते तो हम एक हो जाते, हमारा कोई नबी का तौहीन करते तो हम सारे एक हो जाते। अब इस वक्त अगर हम तकलीफ में है तो घर में आदमी पालतू चीज बेचते हैं ना, प्राडो कल्चर खत्म करें, इनको कहते हैं आल्टो पे आ जाओ। बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरा वजीर मोटरसाइकिल पर क्यों नहीं आते। ये बार बार मैं अगर आपकी इजाज़त तो एक छोटा सा मिसाल दे दूं। एक घर में गरीब आदमी की शादी था, तो जब घर में गरीब आदमी की शादी का तो उसका पंखों का आवाज़ नहीं चलता, गर्मी का मौसम था। तो जब उसने रात को कहा कि मेरे मेहमान नाराज़ न हो, आप ज़रा छत के ऊपर सोया करें क्योंकि बिजली नहीं है, वो सारे औरतों को छत पे चढ़ा दिया। अब जब वहाँ पे कोई नौजवान आ गया, मेरा मतलब आके समझ गया, मैं माजरत ख्वाह एडवांस माफ़ी चाहता हूँ लेकिन बात इस तरह है, तो एक नौजवान आके वहाँ पर उसने किसी एक औरत को छेड़छाड़ कर दिया। अच्छा, जब छेड़छाड़ कर दिया उसने कहा यार अंधेरा है, जब आ गया तो अब क्या हो सकते हैं। फिर थोड़ी देर घंटा गुजरे, थोड़ी देर बाद फिर उसको छेड़छाड़ कर दिया। अच्छा, उस फिर कुछ न बोले, चप शोर कर, जैसे हम गरीबों के साथ हमेशा होते हैं। फिर वो चुप कर गया, अपना इज्जत का कोई ख्याल रखो, छोड़ो। तीसरा दफा जब चला गया, उसने वहाँ जूता उतारे, उसने कहा जो बाकी जो लेट हुए ये शाम के खाली चावल मैंने खाए, ये बाकी तेरे माँ लगते हैं कि तेरे बहने लगते हैं, अकेला बार बार मुझे क्यों छेड़ते हैं। चावल तो हमने सब खाया ना, हमने तो सिर्फ 2 रोटी खाए। सही बात है। तो वो मिसाल मेरा वो है अक्लमंदों से मुखातिब हूँ कि हमने 2 रोटी खाए, मेरे लिए पेट्रोल महंगा, बिजली महंगा, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया क्यों दिया, इसको फौरी वापस करो। जो नो लिमिट तेल दिया फौरी वापस करे, ये जो इनको बड़े बड़े तनख्वाह दिया फौरी वापस करे, इनका जो 8-8 कनाल का घर है फौरी इनसे ले ले। बल्कि वो जो मोहम्मद अफजल साहब ने बात किया, मेरा दिल की बात किया कि मल्क रहेगा तो हम रहेगा ना। तमाम लोग मल्क रहा, जैसे कदावर शख्सियत बड़े बड़े जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पैसे निकाल के सुनो मैं बात काटता हूं जरा, इधर नहीं, मैं एक लफ्ज़ आधा, ताकि ये पैसे उठा के एक दफा उठा के IMF मेरा दुश्मन है। IMF उसको ये नहीं बताते कि भाई तुम प्राडो कल्चर ख़त्म करो, तेल ख़त्म करो, फजूल, वो कहते हैं बिजली महंगा करो, आटा महंगा करो। उन्होंने कहा कि नहीं कहा डॉलर महंगा करो। ये नहीं, गरीब को और गरीब को चाहिए कि ये टाइम है, एग्रीमेंट करो। हमारा दरवाजे पे जब आएगा कि हमने मजीद उठ नहीं देने, हमारा अंदर बिल्कुल सकत ख़त्म हो गया, खुदा की कसम हम बीकने पर आ गया। अच्छा बताओ सर, कोई किसी ने वोट भी देने से नहीं रहना, जाहिर है, क्योंकि एक घर हमारा वो इत्फाक हो ही नहीं सकता। एक को वो लालीपॉप दे देते हैं, थोड़ी सी टाफी टूफी, तो हम पीछे उस नारे मारने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वो बेगैरती हम में से नहीं जाती। बिल्कुल, पहली बात ये है, मुझे इंतहाई दुख है, जिस तरह आपने उस दिन भी कहा था कि एतजाज हसन जय बंदे कहाँ गए हैं यार, हमारा वजीर खारजा कोई वजीर खारजा है यार। बिल्कुल, अब ये सॉरी माफ़ी चाह दो, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, इस्लामाबाद और पिंडी में जब भी वकीलों का मामला हुआ मैं गया था। और मैं जब एतजाज हसन साहब का आपने जिक्र किया तो मैं रानी माफ़ी चाहता हूँ, उसने कहा रियासतों का माँ का जैसे। अब जो हालात हम देख रहे, क्या ये माँ ये सलूक करते हैं? मैं आपकी लाला बात काटता हूं, बिल्कुल सही, इसमें चाहिए वकीलों को हाँ बाहर निकले,
یہ کیا قانون ہے یار؟ ایک بندہ نام لیتا ہے کہ ایف آئی آر مطلب ادھر گلگت میں ہوتی ہے، دوسرے کی جناب اس کے نام ہے اس میں ہوتی ہے جی وہ جو کراچی میں ہاں، تیسری اسلام آباد میں. یار یہ کیا اچھا ہے؟ اس میں دو قانون سنو، میں خود اس مشاہدے میں گزرے. ہمارا ایک عزیز تھا، اس کا کوئی مرڈر ہو گیا، اس کا بیگم کا رات کو ڈکیتی ہو گیا. یہ کوئی 2-4-6 سال پہلا کی بات ہے، حسن عبدال میں. تو حسن عبدال میں جب ہو گیا بھائی، وہاں 2 تانا دار آ گیا. انہوں نے جھگڑا ڈالے. ایک نے کہا کہ بھائی یہ جو پل ہے نا جنگلہ، یعنی 2 فٹ کا فاصلہ تھا. ایک نے کہا کہ بھائی اس کا جو مرڈر ہوا نا جس عورت کا، اس کا زیادہ حصہ آپ کے طرف پڑا تھا، لہذا آپ کا کیس بنتے. دوسرا نے کہا کہ نہیں، اس کے ٹانگے آپ کے علاقے میں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائیو سنو، اب ایک غریب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس تانہ دار کے حصہ اس کا ہے. پھر اس نے کہا قانون یہ، مجھے کہا خان صاحب قانون یہ کہ جس تانے کے علاقے میں وقوع ہو جائے ایف آئی آر وہاں ہوتے. پھر میں حیران ہوں کہ شیخ رشید پہ پورا پاکستانی ایف آئی آر کیوں، ریاض کے اوپر پورا پاکستانی ایف آئی آر کیوں، کسی اور کے اوپر پورا پاکستان کیوں؟ قانون یہی ہے نا. میں آپ کو سامنے کی بات بتاتا ہوں. پروین شاکر یہ جو شاعرہ تھی، جی جی جی، اس کا اگلا جہان اچھا کرے، میرے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جی جی جی. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پروین شاکر ہے. یہ F10 والی سائڈ سے فیصل چوک میں جا رہی تھی سیکٹریٹ کو، ایک بس آئی ہے، میں اس کے پیچھے تھا گاڑی میں وائٹ کلر کی. تو وہ اس نے جیسے رگڑا لگایا ہے نا، تو وہ آگے وہ کنڈکٹر چلا رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ آگے گھسیٹ کے وہ درمیان والی پٹری میں لے گیا. اب وہ جو تھانہ مرگلا والے تھے وہ کہتے تھے جی یہ تھانہ کسار کا کیس ہے. تھانہ کسار والے کہتے تھے، جس کے ساتھ پھر ابھی انہوں نے پروین شاکر روڈ نام بھی رکھا ہے. بالکل. ناظرین کیوں بیچے؟ خدا پر یقین مانیے، آپ بھی روڈ پہ ہوتے ہیں جناب، ایک کوئی وزیر مسیر گزرتا ہے، اس کے ساتھ 10 گاڑیاں ہیں، پولیس. ایک لفظ بولتا ہوں پھر مکمل ہے، زندگی موقع دے یا نہ دے. یہ جس طرح ہم مچھلی لے کے آتے ہیں نا، مچھلی، اور پھر ہم اس کو گھر میں اس کا پیٹ کاٹتے اور صفائی کرتے اور پھر اس کے بعد کھاتے. ایک ہی جملے میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، سیاستدان، اس کے تاجر، اس کے بڑے بڑے صنعت کار جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان کو مچھلی کے طرح ان کا پیٹ کو ایسی چیر کے نا، یہ جو غریب اور پاکستان کا مال ہے یہ نکال کے اس کو جناب IMF کے منہ پر مارے، خزانے بھر دے، اور غریب مزید اور کچھ نہیں برداشت کرتا. اور بات بتاتا ہوں، یہ ترکیہ میں جو مطلب زلزلہ آیا ہے، اب بات لمبی ہو جائے گی. تو ایک پاکستانی بندہ ہے، اس کا نام بعد میں پتہ چلا یہ جاوید ہے. تو اس نے جا کے ترکیہ میں اسی میں کہا کہ مطلب میرا نام نہیں لینا، پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر وہ دے کے گیا ایک. اور اس کا بیٹریوں کا بزنس ہے، کوئی پہلا کوئی سیاستدان ہے. دوسری چیز، انہوں نے ایک اور کام کیا کیا یار، بات یہ ہے اگر امداد بھیج رہے ہو ادھر، ہمارے وزیر اعظم کا کیا کام ہے جی ادھر ساتھ جا کے بیٹھنا؟ بالکل، یہ تو قوم کا پیسہ. بھائی بندے واپس لے آتے ہیں انہوں نے، یہ اپنے مراسب بنا رہے ہیں. نمبر 2 سر، اتنے کچھ بلڈنگاں میں آج دیکھا کچھ چینل تے چل رہے سی، کچھ بلڈنگ بچیاں جڑیاں، اور اتنے دے صدر نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو بلڈنگیں گری ہیں ان کا نام ECL میں ڈالو. گڈ. ان کا نام ECL میں ڈالو. بالکل. اور اس بندے کی جس کی بنی ہوئی کمپنی کی نہیں گری ہیں، اب مجھے نام تو اس کا نہیں آتا، اس نے کہا کہ اس کو تو شاباش دیں گے نا. اب وہ بھی وہی بندہ تھا. ہاں. اس نے کہا کہ یہ جو انہوں نے غلط مٹیریل لگایا ہے اور اتنی دنیا مر گئی ہے، ان سے میں پوچھوں گا، حساب لگاؤں گا. ناظرین قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں. ہم ہڈ حرام ہو گئے ہیں، میرے سڑے ہڈ حرام ہو گئے. بالکل بالکل بالکل. اور جب ہڈ حرام ہو جائے بندہ اور ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہو، اس گھر کا کیا ملک کا کیا وہ کچھ نہیں ہوتا. ناظرین نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سننے والے.